السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے۔ ایک گاؤں میں 4 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان چاروں بھائیوں کے ماں باپ سے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چاروں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ باپ کی زمین اور مکان آپس میں بانٹ لیں۔ فیصلہ ہونے کے بعد چاروں کے حصوں میں زمین اور مکان آ گئی اور ماں کے لیے طے کر لیا کہ چاروں بھائی سے مانگو، لیکن ماں کے لیے رکھیں گے اور ان کا پالن کریں گے۔ لیکن دوستو، جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ بڑا نیک اور دلدار تھا۔ اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ماں ایک بھائی کے پاس ایک ماہ تک رہے۔ باری باری سے اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ ماں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر سکیں گے اور ماں کی خدمت بھی صحیح نہیں کریں گے۔ اس بات کا ڈر ہونے کی وجہ سے اس نے ایک بات اس کے سمجھ میں آئی اور اس نے چاروں بھائیوں کو یہ بات کہی کہ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اگر تمہیں منظور ہو تو قبول کر لینا۔ تینوں بھائیوں نے وہ چھوٹے بھائی کی بات سنی اور پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سب سے چھوٹے عالم بھائی نے کہا، جو زمین اور مکان میرے حصے میں ہے وہ مجھے ماں کے بدلے آپ لے جاؤ اور مجھے بات دے دو۔ تینوں بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے حصے کی جو زمین اور مقام ہے وہ آپ رکھ لو، مجھے میری ماں زمین کے بدلے اور مکان کے بدلے اس کے پورے زندگی خدمت مجھے کرنے دو۔ تینوں بھائیوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی زمینیں رہے ہیں اور ماں کی خدمت سے، ماں کے پالنے سے ہمیں چھٹکارا بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہ سب سے چھوٹے لڑکے کے حوالے ان کی ماں کو کر دیا۔ وہ سب سے چھوٹا لڑکا اپنی ماں اور اپنی بیوی کو لے کر ایک جھونپڑی جو پہلے سے اس کے پاس تھی، اس کے بعد دوست خدمت کرتا رہا اور ایک دن بعد ہی دنیا سے چل بسے۔ اس شخص کی بیوی نے کہا کہ آپ دیکھو، اس شخص نے کہا کہ میں نے ماں کے بدلے میں زمین اور جائیداد اپنے بھائیوں کو دی ہے۔ یہ بہت بڑا سودا ہے کیونکہ ماں دنیا کی دولت مند سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اس لیے میرے ماں اپنے حصے میں لی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ماں کی خدمت سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ماں کو میں نے قبول کیا اور زمین اور مکان اپنے بھائیوں کے حوالے کر دی۔ ایک بات سوچ لو اور سمجھ لو کہ ماں کی خدمت کرتے کرتے اس کا اجر بہت جلدی ہم کو ملنے والا ہے۔ ایک دن وہ شخص، سب سے چھوٹا لڑکا، مزدوری کر کے سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ 1000 سونے کے سکے کوئی اسے بتا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے، یہ تیرے لیے تو لے لے، اسے لے لے، اگر تو اسے لے لے گا تو تمہیں اس کا نشان اور کہاں پر ہے اس کا پتہ میں بتا دوں گا۔ اس شخص نے خواب میں آواز آئی تو اسی آواز دینے والے سے پوچھا، کیا اس میں برکت ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو پھر اس سب نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جس میں برکت ہو۔ اب یہ صبح اٹھ کر اپنی بیوی سے تذکرہ کیے، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ تم نہ سمجھی والے کام کر رہے ہو۔ ارے بھائی، اور اس کا پتہ نہیں پوچھ لینا تھا؟ 1000 سونے کے سکے بہت ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بیوی تھی، اس نے کہا نہیں، میں وہ کام نہیں کرتا اس میں برکت نہیں ہو، اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا۔ پھر دوسرے روز اس شخص کو پھر خواب آیا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ 100 سونے کے سکے اور ویسے ہی آواز آئی اور کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ لے لے تو میں اس کا پتہ بتاؤں گا۔ پھر اس نے اسی طریقے سے سوال کیا جیسے پہلے دن نے کہا تھا، کیا اس میں برکت ہے؟ تو پھر آواز آئی، نہیں، اس میں برکت تو نہیں ہے۔ پھر اس نے ان سکوں کا انکار کر دیا۔ اس صبح کو جب اٹھا تو اپنی بیوی کو اس خواب کے بارے میں تعبیر بتایا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب یہ تیار کے بعد 100 کا نمبر آیا تو اس کو بھی تم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں برکت والا کام ہی کرتا ہوں، ان سکون میں، ان پیسوں میں برکت نہیں ہے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، اب تیسرے دن وہ خواب آیا اور خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے سکے ہیں اور اسی طریقے سے آواز آئی کہ اگر تجھے چاہیے تو میں اس کا نشان اور پتہ بتا دیتا ہوں، تو اسے جا کر لے لینا۔ کہا، پہلا ہی سوال، جیسے پہلا ہی دن دوسرا دن جو سوال کیا تھا اس میں برکت ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی۔ جب اس نے کہا کہ ہاں، اس کا مجھے پتہ بتا دو، میں اس سے لوں گا، تو پھر خواب میں ہی ایک طرف تھا
اور جنگل کا راستہ اور اس کا نشان بتا دیا گیا۔ صبح کو اٹھ کر اس شخص نے اپنی بیوی سے پھر تذکرہ کیا اور کہا کہ اس بار ان 2 سکوں کے عوض میں مجھے برکت مل رہی ہے، یعنی کہ ان 2 سکوں کے ساتھ برکت والا معاملہ ہے، اس میں ضرور حاصل کروں گا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا، اور وہ تو سکے جو اسے خواب میں دکھائی دیے تھے اس کی نشان اور اس کا پتہ گھومنے لگا۔ اس شخص کو نشان اور پتہ مل گیا، یہاں تک کہ سکے بھی اسے مل چکی تھے۔ اب وہ سکہ لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ لوٹ آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا، کدھر ہو؟ یہ دوستو کس کی ہے اور یہ برکت والے ہیں، اسے سنبھال کر کبھی بھی نہ دیکھو۔ ہمیں فاقوں میں اور پریشانی میں بہت دن گزر گئے ہیں، کیوں نہ ہم ان میں سے ایک سکہ ہوگا کچھ کھا لیں یا ہماری ضرورت کو پورا کر دیں۔ اس شخص نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کو بیوی نے کہا کہ میرا آج دل مچھلی کھانے کو کر رہا ہے، کیا تم بازار سے مچھلی لا کر دو گے؟ وہ سب سے اٹھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک سکہ لے جاتا ہوں اور اس کے عوض میں تمہیں مچھلی لا کر دیتا ہوں۔ وہ شخص بازار گیا اور ایک بڑی سی مچھلی ہی اس نے خریدی اور اپنے گھر لا کر دی اور کہا کہ دیکھو یہ مچھلی صاف کرو۔ صاف کرنے کے بعد جب اسے اب آتا ہوا جنگل سے لکڑی کاٹ کر اور تم اس مچھلی کو صاف کر کے رکھنا۔ اس کے بعد وہ جنگل لکڑی لینے کے لیے چلا گیا۔ ادھر اس کے بیوی نے مچھلی کو صاف کرنے کی نیت سے بیچ میں سے کاٹا۔ جیسے ہی بیچ میں سے کاٹا، پیٹ چیرا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ 2 ایسے موتی جواہرات جو بہت چمک رہے ہیں، انمول موتی لگ رہے ہیں، وہ اسے نظر آئے۔ وہ حیران رہ کر حیران و پریشان ہو کر یہ بات سوچنے لگی کہ بھلا مچھلی کے پیٹ میں یہ موتی کہاں سے آئے۔ لیکن اس عورت نے ان موتیوں کو سنبھال کر رکھ دیا اور اب انتظار کرنے لگی کہ میرا شوہر جنگل سے واپس آئے گا، یعنی جنگل سے واپس آئے گا تو میں اسے سارا واقعہ سناؤں گی۔ جب یہ شخص جنگل سے واپس آیا تو اس کو اس کی بیوی نے واقعہ سنایا اور وہ بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ موتی بہت قیمتی لگتے ہیں، میں صبح انہیں لے کر ایک زہری کے پاس جاؤں گا اور ان کی قیمت پوچھوں گا، ان کی قیمت کیا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں جب صبح ہوئی تو اس میں سے ایک موتی لے کر وہ پاس کے شہر میں گیا اور وہاں ایک زوری کو تلاش کر کے اس کی قیمت پوچھی۔ یہودی نے کہا یہ موتی بڑا قیمتی اور انمول ہے اور بڑا نایاب ہے، لیکن میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تم ایک کام کرو، یہاں کا بادشاہ بڑا عقل مند ہے اور بھلائی والا ہے، تم جا کر اسے سارا واقعہ سنانا اور اس موتی کی قیمت پوچھنا۔ وہ شخص ایک موتی لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو سارا قصہ، سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ موتی تو بڑا قیمتی ہے اور اب یہ موتی ملتا نہیں ہے، اس کی قیمت میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ جو تم نے بتایا ہے اس کے مطابق ایک انمول موتی اور ایک باقی ہے، اسے بھی لے کر آؤ تو میں تمہیں اس کی قیمت دو موتی تم نے اس کے ساتھ بتائے ہیں وہ لے کر آؤ، پھر میں نے اس کی قیمت بتاؤں گا۔ وہ شخص گھر گیا اور 2 موتی یعنی ایک میلے سے اس کے بعد موجود تھا، دوسرا اس کے گھر رکھا ہوا تھا، وہ دونوں بادشاہ کے پاس لے کر آیا اور پھر بعد سے پوچھا کہ بادشاہ یہ بتا اس کی کیا قیمت ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ بڑا نایاب انمول ہے، ایک کام کرو کہ تم اپنے گھر جا کر 4 خچر لے کر آؤ، 4 خچا کو جتنا سونا لے سکتے ہو لے جاؤ، ان کی اس کی قیمت ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا واہ میرے رب نے، یہ ان پیسوں کی برکت ہے جو میری ماں کی خدمت سے میرے خواب میں دکھائی گئی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور 4 خچر ہوٹلی سے بندھے ہوئے سونے کے سکے لے کر وہاں سے اپنے گاؤں واپس آنے لگا۔ تبھی بادشاہ نے کہا کہ کہہ دو میرے پہرے دار لے جاؤ تاکہ تمہیں راستے میں کوئی پریشان نہ کرے۔ وہ صحیح سلامت اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ یہ ماں کی خدمت کا انمول تحفہ ہے، اور ماں نے یہ کہا تھا کہ ان سکون میں برکتیں تو میں لوں گا۔ تو دیکھو آج کتنی برکتیں ہوئی ہیں کہ بادشاہ نے 2 انمول موتی کے بدلے مجھے 4 خچر بھر کر سونا دیا ہے۔ تو
تو دوستو یہ ماں کی خدمت اور ماں کی صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کی احسان کو بتلایا ہے میرے پیارے دوستو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بتلایا ہے۔ تو یہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو ماں کی خدمت کتنی بڑی دولت ہوتی ہے آج اس واقعے سے معلوم ہوا۔ میرے پیارے دوستو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ماں باپ کی سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔